رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ مکی مدنی سرکار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ 500 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اٹھتے جاگتے سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، ہو الہی میرا شعار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پروگرام یا نبی سلام علیکہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی محمد فراد اتاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی عبد القادر اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد صدیق اتاری۔ پروگرام کے مختلف سیگمنٹس ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے فیضان دلائل الخیرات۔ دلائل الخیرات کے منتخب درود پاک ہم بدل بدل کر شامل کرتے ہیں، تو آج بھی ایک درود پاک، اس کا خلاصتاً ترجمہ ہوگا اور اس کی کچھ وضاحت۔ لفظ سے شعر پڑھیں، 6 الفاظ کے ذریعے نعت خوانوں کو اشعار پڑھنے ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، حضور کے مقدس ناموں میں سے کسی ایک نام کا انتخاب ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ سمجھ کر پڑھیں، 4 اشعار ہوتے ہیں، انہیں 4 طرزوں میں پڑھا جاتا ہے۔ گلدستہ درود و سلام، نبی پاک کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو پروگرام میں آخر تک آپ شامل رہیں، سیکھنے کی بہت ساری باتیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی، درود پاک کے فضائل پتہ چلیں گے، اشعار کی تشریح آپ کو معلوم ہوگی، آپ کے دل میں درود پاک پڑھنے کا انشاءاللہ عز و جل شوق بڑھے گا، ساتھ ہی نبی پاک کی محبت بھی دل کے اندر بڑھتی رہے گی۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا سیگمنٹ، فیضان دلائل الخیرات۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم. فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فیضان دلائل الخیرات کے اس سیگمنٹ میں ہم نے دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک آپ نے اسکرین پر دیکھا، عبدالحبیب بھائی کی آواز میں سنا بھی. اب آئیے اس کا خلاصۃ ترجمہ ہم مولانا فراز سے سنتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں. جی فراز بھائی، یہ جو آج درود پاک پڑھا گیا اس کے تعلق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان منتخب درود پاک کے سیگوں کے اندر صاحب دلائل الخیرات شریف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف اوصاف کو بیان کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خصوصیات سے نوازا ہے، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا حصہ ہیں، ان کو یہاں پر ذکر کیا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اختتام فرمایا، تو یہ وہ شان اور وہ عظمت ہے کہ جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کا خاصہ ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو مقام محمود عطا فرمایا، آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا، اس کا ذکر کیا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طاہر بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں، یعنی خود بھی پاکیزہ ہیں اور دوسروں کو کیسا پاکیزہ کرتے ہیں کہ ان کو کفر کی گندگیوں سے نکال کر مقام صحابیت تک پہنچا دیتے ہیں، مقام ولایت تک پہنچا دیتے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام. اور پھر صاحب دلائل الخیرات نے پھر آگے چل کر یہ عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مستقلاً درود جو ہے وہ جاتے رہیں، بھیجے جاتے رہیں، حضور پر رحمتوں کا نزول مستقل ہوتا رہے. اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر انہوں نے کہی کہ جب تک بیت اللہ کا طواف ہوتا رہے تب تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہوتا رہے. یعنی اس میں وہ دائمی ایک بات ہے کہ جب تک یہ کام اور سلسلے جاری رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. اور بھی کچھ کلمات ایسے ہیں کہ جو مستمر ہونے پر یعنی ہمیشگی پر دلالت کرتے ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اچھے اوصاف والا ہونا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور فضیلت عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام یہاں بھیجا گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب یہاں جو جیسے آپ نے مقام محمود کا ذکر کیا کہ مقام محمود بھی نبی پاک علیہ السلام کے فضائل و کمالات میں سے. تو مقام محمود کو مختصر اگر آپ ڈیفائن کریں کہ کیا ہے مقام محمود. اب یہ بہت سارے لوگ بہت اس کو کچھ سمجھتے ہوں گے، تو یہ واقعی کوئی مقام ہوگا، کوئی ممبر ہوگا، یا صرف ایک کسی منصب یا عہدے کا نام ہے؟ دیکھیں اگر لفظی ترجمہ کریں تو مقام کا مطلب کھڑے ہونے کی جگہ، اور محمود جس کی تعریف کی جائے. اب یہ وہ مقام ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. کئی احادیث مبارکہ موجود ہیں، سیاہ ستہ میں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مقام کی دعا کرتے رہا کرو. جس طرح اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اس میں وہ دعا مانگی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو وہ مقام عطا فرمائے، محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وبعثہ مقام محمود الذی وعدتہ. یعنی یا اللہ جو تو نے حضور سے مقام محمود کا وعدہ عطا فرمایا وہ حضور کو عطا فرما. اچھا ملنا تو ہے حضور کو، یہ یقینی اور قطعی بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا فرمائے گا. اور یہاں امید یقین پر ہی دلالت کرتا ہے کہ اللہ پاک کو مجھے مقام عطا فرمائے گا. قرآن پاک کی آیت میں نا، قرآن کی آیت بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو مقام محمود عطا فرمائے گا. اب وہ کیا ہے؟ وہ ایسا مقام ہے جس کے بارے میں شارحین حدیث نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولین و آخرین ایسی حمد بیان کریں گے کہ جیسی ہم کبھی کسی نبی کی بیان نہیں کی گئی ہو. اور یہ روایات بھی موجود ہیں کہ جو قیامت کا ایک لمبا عرصہ ہوگا تو اس میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبی دکھائی جائے گی. ایک شعر بھی ہے نا کہ فقط اتنا ہی اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. یہ انعقاد کا تو مقصد ہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ دکھایا جائے کہ
وہ اعلیٰ حضرت کے شعر کا خلاصہ ہے نا کہ آج ہی مان جاؤ، اگر آج نہیں مانو گے تو کل تو ماننا ہی آج پڑے گا۔ لے ان کی پناہ، آج آج لے ان کی مدد پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان مان گیا۔ گیا۔ تو یہ وہ مقام محمود ہے کہ جس پر اولین و آخرین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم بیان کریں گے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ مجھے وہ مقام عطا فرمائے گا، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ واہ واہ یعنی واہ۔ مجھے یہ اللہ جو بھی ملے گا وہ اللہ کی عطا سے ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقام عطا فرمائے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو خصائص الکبریٰ میں شمار کیا ہے کہ یہ مقام محمود وہ مقام ہے جو نہ پہلے کسی کو ملا اور نہ کسی کو مل سکتا ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا خاصہ ہے۔ یعنی مقام جہاں پہ سب تعریف کریں گے حضور کی، یعنی وہ آپ ذرا قیامت کے اس منظر کو ہم غور کریں، منظر اپنے پیش نظر لائیں کہ جب ہولناک کی ہے، سب پریشان ہیں، مگر ایک ذات اس وقت بھی ایسی ہوگی کہ جس کی سارے اہل محشر تعریف کر رہے ہوں گے، جس کی مدح کی جاری ہوگی، جس کی ثنا خوانی ہو رہی ہوگی، جس کی شان کے قصیدے پڑھے جا رہے ہوں گے، اور یہ پڑھے جا رہے ہیں اور پڑھے جاتے رہیں گے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور پھر جب وہ مقام محمود کے اس منصب پر حضور فائز ہوں گے جہاں اولین و آخرین حضور کی تعریف کریں گے، تو آپ ذرا اس منظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی پاک پہ درود پڑھ کے تو دیکھیں کہ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں حاضر ہوں گے اور سب تعریف کر رہے ہوں گے تو ہم بھی عرض کریں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ہم بھی حضور کے مداح خواہ ہوں گے۔ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ جی فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یہ بھی حضور کی شان محبوبی ہے کہ حساب کتاب کا معاملہ اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کر کے اس کا اذن نہیں چاہیں گے۔ واہ واہ۔ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا، اللہ کی ایسی ہم بیان کروں گا جو پہلے کسی نے بیان نہیں کی ہوگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا، اے محمد مانگو کیا مانگتے ہو، آپ مانگو آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے سبحان گی۔ اللہ۔ اس کے بعد پھر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان محبوبی دکھائی جائے گی، اور غلامان مصطفیٰ شان محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھنے کے لیے انشاءاللہ عز و جل محشر میں حاضر ہوں گے۔ اور یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہمارے فراز بھائی نے کہی کہ نبی پاک سجدہ کریں گے اور وہ اللہ کی حمد کریں گے جیسی حمد کسی نے نہیں کی ہوگی۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ اپنے فضل سے وہ مقام عطا فرمائے گا جہاں سب حضور کی وہ تعریف کریں گے جو آج سے پہلے نہ کی گئی تھی، اولین و آخرین وہ تعریف کریں گے حضور کی۔ سبحان اللہ، ہمارے رب کا ہمارے پیارے محبوب سے پیار تو دیکھیں، اللہ کے اکرام تو حضور پر دیکھیں کہ اللہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتنے اکرام فرماتا ہے۔ وہ شاعر ہے نا، غالباً مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا، کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا۔ اور عزا کیا جہاں دے کوئی ایمان والوں، عزا کیا جہاں دے کوئی ایمان والوں، بس ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا، بس
سے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. شاعر نے بھی کمال کی بات کی نا، ایمان والو دیکھو، ایمان والو اذان کو بھی دیکھو، نماز کو بھی دیکھو، جو جہاں دیکھنا ایمان والو ایمان کی نگاہ سے دیکھو. ہر ذکر خدا کے بعد تمہیں ذکر مصطفیٰ ملے گا. سبحان اللہ. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان ہے. اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے اجازت ہے، پڑھیں شعر. دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا. کچھ شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں. بس رخ کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. لفظ سے شعر پڑھیں. لفظ سے شعر پڑھیں. عبد القادر بھائی اور ہمارے صدیق بھائی روسٹم پر تشریف لا چکے ہیں. آپ کو الفاظ دکھائے جا رہے ہیں، الفاظ دیکھیے، اور آپ جب مدینہ بولیں گے تو جو رنگ راؤنڈ کر رہا ہوگا کلر وہ رکے گا، اس سے آپ نے شعر کو پڑھنا. دکھائیے گا الفاظ. جی صدیق بھائی. مدینہ. نبضیں، نبض کی جمع ہے نبضیں. ایسا شعر پڑھنا ہے جس میں نبضیں، رگیں. کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، جانو جہان مسیح داد کے دل ہے جری، جانو جہان مسیح داد کے دل ہے جری، داد کے دل ہے جری، نبض چھٹی دم چلا تم پہ کروڑوں درود، نبض چھٹی دم چلا تم پہ کروڑوں درود. مشکل شعر ہے فراز بھائی، تھوڑا سمجھائیں نا اس کو. نبض چھٹنا کسے بولتے ہیں، پھر یہ داد مسیح. مسیح جو ہے وہ ویسے کہتے ہیں علاج کرنے والے کو. جی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لقب ہے مسیح. آپ دم کرتے تھے تو مریض ٹھیک ہو جاتا تھا، لیکن یہاں پر حضور علیہ السلام کو مسیح نہیں کہا. اچھا، یہاں فرمایا گیا جان و جہان مسیح، یعنی جو مسیح ہے نا اس کی بھی جان کون ہے؟ حضور. واہ واہ. اس کا بھی جہان کون ہے؟ حضور. یعنی حضور تو ایک تو خود علاج فرمائیں تو دل کے مریض شفا پا جائیں، کیا بات. لیکن جو طبیب ہے نا حضور تو ان کے بھی طبیب ہیں، طبیبوں کے طبیب اس لیے تو کہا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسیح کی بھی جان ہے، یعنی
چاہے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام لیے جائے یا مطلقاً کوئی مسیح لیا جائے جو علاج کرنے والا ہوتا ہے، اس کی بھی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہے. واہ واہ. حضور کے صدقے سے ہی اس کو وہ مقام و مرتبہ ملتا ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کر پائے. سبحان اللہ. اور آگے داد غالباً کے دل ہے جری. ہمارا دل یا رسول اللہ زخمی ہے. اب آپ تو مسیح کی بھی جان ہے نا، تو یا رسول اللہ ہم تو منگتے ہیں، ہم تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، تو ہمارے دل بڑے زخمی ہیں. یا رسول اللہ کی کیفیت یہ ہے کہ بس اب جان نکلنے کو ہے، اللہ. نفسیں چھٹی، یعنی اب ہماری جان نکلنے کو ہے. یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیں، اور آپ اگر چاہیں تو ایسا کرم فرمائیں، ایسا علاج فرمائیں کہ جان جاتے جاتے واپس. واہ واہ. تو حضور ہماری جان جا رہی ہے، بس آپ کرم فرما دیں، آپ پر کروڑوں درود و اللہ، سلام ہو. یہ اللہ. منگتے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہ دل زخمی ہیں، دنیا کے مصائب میں بھی، آخرت کی بھی فکر ہے. یا رسول اللہ آپ کی کرم نوازی ہو جائے تو دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جائے اور آخرت میں بھی بیڑا پار. سبحان اللہ. نبض چھٹی. مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے. اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. اللہ. اور با وقت نزعہ جب دم نکل رہا ہو، نبضیں چھٹ رہی ہوں اور حضور کرم فرما دیں تو پھر تو بیڑا ہی پار. یعنی پھر جان نکلتے نکلتے ویسے ہی جان میں جان آ جانی ہے کہ اب جاتی ہے تو حضور کے قدموں پہ نثار ہو جائے. بس آج اسی لمحے کا انتظار تھا کہ جب دم نکل رہا ہو حضور آئیں، حضور کو دیکھیں، درود پاک پڑھیں، دنیا سے چلے جائیں. میرے شاہ وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت، میرے شاہ وقت رخصت مجھے میٹھا میٹھا شربت، تیری دید کا پلانا، تیری دید کا پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. آمین. کاش ہماری یہ دعائیں قبول ہو اور با وقت رخصت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو. اگرچہ یہ بات بہت بڑی ہے، ہم چھوٹے منہ والے گناہ گار بندے بس حضور سے عرض ہی کر سکتے ہو. حضور تو کرم فرمانے والے ہیں، اور با وقت نزا حضور کرم فرمائیں تو حضور کے تشریف لانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. بس حضور کی کرم نوازی ہے، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس پہ چاہے فرما دیں. اگلا الفاظ دکھائیے گا. جب بصیر، ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ بصیر آتا ہو. تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر ڈلے، تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر ڈلے، تم ہو شہید و بصیر، تم ہو شہید و بصیر اور میں گناہ پر ڈلے، اور میں گناہ پر ڈلے. کھول دو چشم حیا تم پہ کروڑوں درود، کھول دو چشم حیا تم پہ کروڑوں درود. ہائے ہائے ہائے. چشم حیا کھلوانا چاہ رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اپنی جو ہے کیفیت اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. یہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ حضور کے اوصاف کو بھی بیان کر رہے ہیں، ایک عقیدہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گواہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب دیکھنے والے ہیں. اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاضر و ناظر بنایا ہے اور تمام پر گواہ بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو لوگوں پر گواہ بنایا ہے. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ مفسرین نے بھی لکھا ہے، بالخصوص شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے
کہ تمام ہی انبیاء کرام کو اپنی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے. سبحان وجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے سکیں. صحیح. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہے وہ عام ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام اولین و آخرین کے اعمال پر مطلع ہیں تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی گواہی دے سکیں. اور اس کے علاوہ بھی کئی علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اعمال پر مطلع ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دل کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، اخلاص کو بھی جانتے ہیں، اعمال کو بھی جانتے ہیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ اس معاملے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں لوگوں کے احوال کو جانتے تھے، ان کے اعمال کو جانتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی قبر انور کے اندر اپنی امت کے اعمال پر اسی طرح باخبر ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے متعلق بھی، اور وہ جو پوری تفصیل ہے کہ سابقہ امتوں سے متعلق گواہی لی جائے گی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی گواہی دے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گواہی دیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی صرف سن کر نہیں ہے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیکھ کر ہے، شہادہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے. تبھی تو فرمایا کہ آپ حاضر و ناظر شہید ہیں. یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے. اور پھر ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت دیکھیں اب یہ اتنے دو الفاظ ہیں، شہید و بصیر، لیکن پورا عقیدہ بیان کر دیا نا. اپنی عرض کرنے سے پہلے اسی سے متعلقہ حضور کے اوصاف کو بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ گواہ بھی ہیں، آپ کو پتا بھی ہیں. ہم تو اپنے بارے میں کہیں گے ہم کتنے نکمے ہیں، ہم کتنے گناہ گار ہیں. یا رسول اللہ آپ کو سب پتا ہے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں دن بھر میں، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری چشمے حیا کھول دیجیے. یعنی یہ ظاہری آنکھیں تو کھلی ہوئی ہیں لیکن ہماری جو حیا کی نظر ہے وہ اگر کھل جائے گی تو ہم گناہوں سے باز آ جائیں گے. کہ جب بھی ہم گناہ کی طرف بڑھیں گے ہماری وہ چشمے حیا جو ہے وہ جب روشن ہو جائے گی، وہ رکاوٹ بن جائے گی، اور پھر یا رسول اللہ کرم ہو جائے گا، ہم گناہوں سے بچ جائیں گے. تو آپ ہمارے چشمے حیا کو کھول دیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت وضاحت اس شعر کی ہوئی. اللہ ہمارے نصیب میں یہ ساری باتیں پوری فرما دیں. دکھائیے گا دوبارہ الفاظ. جی صدیق بھائی. خلد جس کی خوشبو بہار خلد بسائے، جس کی خوشبو بہار خلد بسائے، ہے وہ محبوب ہزار درود، ہے وہ محبوب گل ہزار درود. جی جس کی خوشبو سے خلد بس جائے. یہ درود پاک کی فضیلت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. پورا کلام ہی درود پاک کے اوپر ہے. تو یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ کیا چیز ہے کہ جو خلد کی بھی بہار کو مہکا دے. واہ واہ. یعنی خلد تو ویسی مہکی ہوئی ہے، جنت تو مہکی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے کہ جنت کی مہک میں اور اضافہ کر دے. وہ محبوب گل ازار پر درود پڑھنا ہے. محبوب گل ازار، یہ لفظ ازار ہے. گل ازار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے رخسار پھول جیسے ہوں، سبحان اس میں پھول کسی مہک ہو، سرخ اور سفیدی جیسے جس کے رخسان ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا یہ جنت میں بھی لے جائے گا اور جنت کی بہاروں کو اور مہکا کے رکھے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں. جتنا ہو سکے حضور کی ذات پر درود پڑھا جائے. اگر بالکل عادت نہیں ہے تو اپنی عادت بنائیں، 100 مرتبہ پڑھیں، ہر جمعہ کو پڑھیں، اس کے علاوہ روزانہ پڑھتے رہیں. اور اگر عادت ہے تو اب اس میں اضافہ کریں، 313 کا ٹارگٹ پورا کریں، 1000 کا ٹارگٹ پورا کریں. تو انشاءاللہ جو حدیث میں فضائل ہیں، اور ان فضائل کی نیت بھی کریں کہ میں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ مثلا 1000 مرتبہ درود پڑھے گا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. تو اس نیت کے ساتھ انشاءاللہ درود پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ فضائل بھی اس کو نصیب ہوں گے. اور جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے حضور اس کی شفاعت بھی کریں گے. اور زیارت کے لیے بھی یہ نسخہ ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے. دکھائیے گا مزید الفاظ. چشم نم، امیر سنت کا شعر. دور ہو جائے دنیا کے رنجو علم، دور ہو جائے دنیا کے رنجو علم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم،
مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین، امیر سنت کے اشعار میں آپ بہت سی جگہ پہ یہ پائیں گے کہ دنیا کے مال سے بے رغبتی کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے الحمدللہ امیر سنت کو یہ وصف عنایت بھی فرمایا ہے۔ اب نبی پاک سے دنیا کے رنج و الم کی دوری بھی مانگ رہے ہیں، حضور سے حضور کا غم یعنی حضور کی محبت، حضور کی فراق میں رونا یہ بھی مانگ رہے ہیں، اور آنکھوں کا تر رہنا، آنسو۔ عام طور پہ بندہ ایسی چیزیں نہیں مانگتا، مگر یہ عشق و محبت اور نبی کریم علیہ السلام سے قلبی لگاؤ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بندے کے ان ساری چیزوں کے اظہار کا ذریعہ بنتی ہے، اور پھر جب یہ کیفیت ہو تو دنیا کا مال، دنیا کی شہرت، دنیا کی واہ واہ، یہ انسان اس کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ امیر اہل سنت کو اللہ پاک نے یہ وصف عطا فرمایا، اللہ ان کے اس وصف میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے، اور نبی پاک کی محبت میں ہمیں مزید آگے بڑھنے، کام کرنے، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اگلے الفاظ دکھائیے گا۔ کہکشاں ارض و سما کی سیور صدرش کے ماہ اختر، ارض و سما کی سیور صدرش کے ماہ اختر، تنویر کہکشاں سے میرا سلام کہنا، تنویر کہکشاں سے میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ جی فراز بھائی، صد رش کے ماہ اختر، شاعر یہاں پر اولاً تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہی آسمان اور زمین کے سردار ہیں۔ بے شک حضور علیہ السلام کے سبب سے ہی یہ زمین و آسمان میں رونقیں ہیں، اور جو ماہ اختر ہوتا ہے، ویسے اختر تو ستاروں کو بھی کہتے ہیں، شاید یہاں یہ مراد ہے کہ ایسا چاند، کیونکہ ماہ کہتے ہیں چاند کو، تو ایسا چاند جس کے اطراف میں ستارے ہوں تو وہ اور رونق والا لگتا ہے۔ تو یہ ساری خوبصورتیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ دوسرے اگر مصرے میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ تنویر کہکشاں۔ اب یہ ایک تو ہے ستاروں کی اپنی خوبصورتی، لیکن یہ خوبصورتی آئی کہاں سے؟ حضور علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جو کہکشاں کو بھی نور بخشنے والی ہے، اور کہکشاں بولنے کو تو ایک لفظ ہے، لیکن اس کہکشاں کے اندر اربوں ستارے آتے ہیں۔ ہم بھی جس عالم میں رہتے ہیں اس کو بھی کہکشاں ایک قسم کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن اگر کہکشاں کی اگر مزید تعریف دیکھی جائے، ملکی وے جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں اربوں ستارے آتے ہیں۔ اب وہ اربوں ستاروں کو تنویر کہتے ہیں، نور بخشنے والا۔ ایک ہوتا ہے خود نورانی، ایک ہوتا ہے دوسرے کو دینے والا۔ تو حضور علیہ السلام تو کہکشاں کو بھی نور بخشنے والے ہیں، تو ایسی جو جن کی ذات ہے نا، ان پر میرا سلام جو ہے نا وہ عرض کرنا۔ یہ ایک بڑے خوبصورت طریقے سے آسمان و زمین کی خوبصورتی، چاند ستاروں کی خوبصورتی پہلے تو بیان کر دی کہ ٹھیک ہے یہ خوبصورتی ہے، لیکن یہ خوبصورتی کس کے سبب سے ہے، کس کی برکت سے؟ حضور کی برکت سے۔ ان کی بارگاہ میں اپنا سلام عرض کرتے ہیں۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ حضور کے صدقے ہی سب کچھ۔ اب آخری لفظ رہ گیا ہے روح، غالباً یہی ہے روح۔ جی عبدالقادر بھائی۔ جب شب معراج رکھا عرش پر تم نے قدم، جب شب معراج رکھا عرش پر تم نے قدم، مسکرائی روح آدم، مسکرائی روح آدم، الصلاۃ والسلام آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام، آپ پر لاکھوں درود، آپ پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔
جی شب معراج کا تذکرہ آ گیا. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرش پر قدم رکھا. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو جنت میں بھی حضور کا مقام دیکھ کر آئے تھے. جی جنت میں دیکھا کہ درختوں پر، پتوں پر، عرش کے پایوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام موجود ہے، اور پھر اسی نام کی برکت سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، جو کلمات اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا اور پھر وہ توبہ قبول ہوئی. تو وہ مقام تو دیکھ کر آئے تھے، لیکن معراج کی شب اب فزیکلی ایک اور جو ہے نا وہ مقام دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو عرش پر بھی جو ہے وہ جلوہ گری عطا فرمائی ہے. حضور نے جب عرش پر قدم رکھا تو گویا کہ آدم علیہ السلام کی جو روح تھی وہ مسکرائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا مقام و مرتبہ اور کیسی بلندی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھ کر انبیاء بھی خوش ہوتے ہیں. اللہ نے وہ مقام ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا. الحمدللہ ہمارے سیگمنٹ مکمل ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام اس سیگمنٹ میں ایک یا دو حروف دکھائے جائیں گے. پہلے فراز بھائی کو حروف دکھائیے گا. آج صرف ایک ہی دکھا رہے ہیں حضور، گول تا، اور مزید آپ نے جو ہے ہماری باری میں ایک ہی دکھاتے ہیں. شاید آپ سے دوستی زیادہ ہے ان کی، جہاں محبت زیادہ کرتے ہوں گے نا آپ سے. چلیں اب آپ ایک ایک حرف اس پر بولتے جائیے. ناظرین آپ غور کریں یہ کون سا لفظ ہو سکتا ہے جس کے آخر میں گول تا ہے، پھر ایک اور لفظ ہے. مرکب تو بہرحال یہ ہے. نون آتا ہے اس میں؟ نون اس والے میں نہیں آتا. ویسے تو ہر نام پاک کے ساتھ نون لگا کر ہم سیدنا کر سکتے ہیں، مگر یہ وہ سیدنا کا نون نہیں آئے گا اس میں. جی واو آتا ہے اس میں؟ جی واو آتا ہے. صاد؟ صاد بھی آتا ہے ماشاءاللہ. فا؟ فا بھی آتا ہے. کیا بات ہے. صفوت المصادر ایک کتاب کا نام ہے. چلیں آپ کی جس میں خواہش پر مصادر، الف لام تو لگوا ہی دیتے. اچھا الف لام بھی لگا دیں. واہ واہ بھائی، ایک الف کے دو لگا دیں انہوں نے حضرت. دیکھیں یہ ویسے آپ کے بعد مہربانی کرتے ہیں بعد میں. اچھا شروع میں ایک دیتے ہیں، پھر ایک ساتھ پھر دو دو تین تین ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. اب تین ہی رہ گئے. دال آتا ہے اس میں؟ جی دال آتا ہے. عین؟ عین بھی آتا ہے. بس ایک ہی رہ گیا ماشاءاللہ. ناظرین آخری والا آپ بتا دیں کیا ہے. با؟ با. ماشاءاللہ درست. آپ نے وہ بہت جلد الفاظ بتائے ہیں. آپ اس کا پورا مرکب دکھائیے گا لکھا ہوا. حضرت پڑھ بھی دے، اس کا معنی بھی بتا دیں. صفوت العباد. صفوہ کہتے ہیں چنے ہوئے کو، عباد یہ عبد کی جمع، یعنی بندوں میں، مخلوق میں جو سب سے زیادہ چنی ہوئی ذات ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. سبحان اللہ. سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اور جو چنیدہ افراد میں سے جو سب سے بلند مرتبہ جس کا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں. ٹھیک ہے. اسی سے مصطفیٰ، اسی سے مجتبیٰ، اور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام ہے وہ آتے ہیں. جی جی. تو اس نام مبارک کے تعلق سے اگر کچھ احادیث اس کو، یا نبی پاک کی جو یہ شان ہے کہ آپ سارے اللہ کی مخلوق میں چنندہ ہیں، منتخب شدہ ہیں، تو اس پر اگر آپ کچھ ارشاد تو فرمائیں. یہ جو لفظ ہے یہ صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کیا ہے. ابھی ایک روایت نظر سے گزری تھی، بلکہ وہ مشہور روایت ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور چٹائی پر آرام کر رہے تھے، اور پھر وہ چٹائی کے جو اثرات تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ وہ چٹائی حضور کے بوسے لے رہی تھی. سبحان اللہ. تو اس میں ایک لفظ ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رونے لگے نا تو حضور نے پوچھا کہ اے عمر تم کیوں روتے ہو؟ اللہ اکبر. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں کیوں نہ رہوں، کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں تو میں کیوں نہ رہوں کہ کیسر و کسرا تو مزے میں ہے، آرام کر رہے ہیں، اور یا رسول اللہ آپ یہاں پر چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں. وہ پوری وہ تفصیلی روایت ہے. تو وہاں پر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفوت اللہ کے الفاظ استعمال فرمائے کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. صحیح. اسی طرح امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے جو آداب بیان کیے، اور پھر جو وہ مخصوص سیغے بیان کیے کہ حضور کی بارگاہ میں جا کے کون سے سیغے عرض کرنے ہیں، اس میں بھی ایک سیغہ یہ السلام علیکہ یا صفوت اللہ، اے وہ ذات کے جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں ان پر سلامتی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو. تو یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو کتابوں میں موجود بھی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت بھی ہے. اور اگر حدیث مبارکہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندوں میں سب سے زیادہ چنے ہوئے ہیں،
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خود یہ فرمان ہے کہ جس کا شرح کے ساتھ خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس کے دو حصے کر دیے، جی، ایک عرب اور ایک عجم، تو مجھے اس میں بہترین میں رکھا، یعنی جو عرب تھا جو سب سے چنا ہوا تھا مجھے اس میں رکھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قبیلے بنائے تو قبیلوں کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر دیا، اور جو اس میں زیادہ چنیدہ تھا، جو چنا ہوا تھا، جو بہتر تھا، مجھے اس میں رکھا، یعنی قبیلہ قریش کے اندر۔ اور پھر جب خاندان اور گھر بنائے تو مجھے اس میں سب سے بہترین میں رکھا، اور وہ خاندان کون سا ہے؟ وہ بنو ہاشم خاندان ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے اعلیٰ اور چنیدہ ہوں۔ یہ اس طرح کی حدیث بھی ملتی ہے، اور شارحین نے پھر اس کی یہی تقسیم کاری کی ہے کہ چونکہ عرب اور عجم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور عرب میں ہے، اور پھر خاندان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم میں ہے، اور پھر قبیلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قریش میں۔ تو یہ سارے فضیلت والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اسی مقام پر رکھا کہ جو سب سے فضیلت والا اور چنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اپنا نیا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس میں ہم 4 اشعار کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور اس کی مختلف طرزیں ہوتی ہیں اور اس کی وضاحت ہوتی ہے، سمجھ کر پڑھیں۔ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی۔ جی صدیق بھائی 1 2 3 4 اس میں سے کوئی ایک نمبر آپ بولیں، شعر کھلے گا، اس کی وضاحت ہوگی، پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ جی نمبر 3 کھولیے بھائی۔ رفع ذکر جلالت پہ عرفہ درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام۔ واہ بھائی واہ۔ اچھا یہ اب 4 طرزیں، 2 طرزیں پہلے ہو گئے، وہ ختم ہو گئیں جو اب پہلے اشعار آئے تھے، اب یہ 4 ہیں، 4 طرزیں نہیں ہوں گی۔ چلے حضور وضاحت۔ وضاحت اس کی مختصر یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، خود وعدہ فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور کئی مفسرین نے اس کی شروحات میں مختلف احادیث کو ذکر کیا ہے۔ ایک روایت میں بیان کرتا ہوں کہ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیسے بلند کر دیا؟ حضور نے فرمایا اللہ اس بات کو بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تو آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کثیر ذکر کو بیان کرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا گیا ہے، کلمے میں، اذان میں، خطبے میں، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو بلند کر دیا۔ شرح صدر صدارت، شرح صدر صدارت کا مطلب یہ ہے کہ صدارت کہتے ہیں کسی چیز کی جو کسی کو ممتاز حیثیت حاصل ہو، اور شرح صدر کا مطلب یہ دل کا کھل جانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی ہے تمام انبیاء میں بلکہ تمام مخلوق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے ممتاز ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود بھیجنے کی برکت سے جو تنگ دل ہیں وہ بھی کھل جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام جو ہے وہ پیش کیے جائیں، اور اللہ کی بارگاہ سے رحمتوں کا نزول ہو۔ سبحان اللہ۔ رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود، رفع ذکر جلالت پہ ارفع درود، شرح صدر صدارت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاء اللہ۔ عبدالقادر بھائی انہوں نے 3 نمبر کھلوایا تھا، 1 2 اور 4 باقی ہے، آپ بتائیے گا مائک پہ نمبر 1۔ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، کیا زبردست انداز میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک حضور کے دانت مبارک کو ذکر کیا ہے۔ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں، گچھے کسی چیز کا مجموعہ ہوتا ہے نا، اس کو گچھا کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں تھوڑا گچھا دوسرے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں کہ کیا زبردست انداز اور کس زبردست پیرائے میں اس کو استعمال کیا۔ اللہ اللہ۔ اور لچھے کو اگر سمجھنا ہو تو صرف سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں لچھے دار پراٹھا مشہور ہوتا ہے، واہ واہ، اس کو جب
توڑتے ہیں تو کیسے وہ تار کی طرح جو ہے نا وہ جدا ہو رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جن کے گچھے سے لچھے جڑیں نور کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دانت مبارک ہیں اس میں سے جو نور نکلتا ہے وہ نور ایسے نکلتا ہے جس طرح لچھا ہوتا ہے، جیسے تار جو ہے وہ بن کر وہ نور بکھیر رہے ہوتے ہیں. اللہ ان ستاروں کی نصرت پہ لاکھوں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ جو دانت مبارک ہے نا ان کو ستاروں سے تشبیہ، کیا بات ہے. اور ستارے تو ویسے ہی روشن ہوتے ہیں لیکن ان ستاروں کی بھی نصرت اور پاکیزگی اور جو رونق ہے نا اس پہ لاکھوں صلاح. اور اگر اس پر احادیث بیان کی جائیں تو پھر صحابہ کرام کے کئی فرامین سبحان کہ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک سے ایسا نور نکلتا تھا کہ در و دیوار روشن ہو جاتے تھے. یہاں پر شارحین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک تو ویسے ہی بڑے رونق والے تھے، نور بخشنے والے تھے، لیکن پھر بھی تعلیم امت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. جب گھر میں تشریف لاتے تو مسواک کیا کرتے تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدرتی طور پر دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے والے کو وہ چاقو چوبند کر دیا کرتا تھا. یہ حضور کے دانت مبارک کی جو ہے وہ برکتیں اور فضیلت ہیں. ان ستاروں کی نصرت پر بھی لاکھوں سلام اعلیٰ حضرت بھیج رہے ہیں. بڑا مختصر کر کے میں نے بیان کیا، ورنہ اس پر بڑی ایمان افروز بات بیان ہو سکتا ہے. بالکل احادیث ہیں، شمائل اگر پڑھیں ساتھ تو کمال ہو جائے. جی عبد القادر بھائی. جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت لاکھوں سلام، ان ستاروں کی نزہت لاکھوں سلام. شعر کو سمجھ کر پڑھنے کا لطف ہی پہلے تو پڑھتے تھے تو بھی لطف ملتا تھا، لیکن اب اس کو سمجھ کے پڑھیں تو اس کا لطف دوالا ہو گیا. اسی لیے تو سمجھ کر پڑھیں. سبحان اللہ. جی اب اگلا بتائیے گا 2 اور 2. جی 2. جس میں نہریں ہیں شیر و شکر کی روا، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے مبارک کی یہاں پر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اس کے ایک تخیل کو ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان مبارک ہے اس سے جو نہریں جاری ہوتی ہیں وہ شیر و شکر کی رواں ہیں. شیر کہتے ہیں دودھ کو، شکر کہتے ہیں میٹھے پن کو، میٹھا ہونا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے تھے تو صحابہ کرام حضور کی گفتگو میں ہی محو ہو جایا کرتے. سبحان اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو ایسے سنا کرتے تھے جیسے سروں کے اوپر جو ہے وہ پرندے بیٹھے ہیں اور ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے. ایسے حضور کی مجلس میں بیٹھ کر حضور کے کلام کو سنا کرتے تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گلا مبارک تھا اس کی ندارت، ویسے ندارت خوبصورتی کو بھی کہتے ہیں، رونق کو بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اعضاء مبارک بنائے ہیں وہ سب اتنے قویم ہیں، یعنی ایسے ہیں کہ وہ خوبصورتی میں اعلیٰ درجے ہیں. اور گلا مبارک بھی بالکل مناسب ایسا تھا کہ اس سے زیادہ خوبصورتی تصور نہیں کیا جا سکتی. اس ندارت پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود و سلام. کیا بات ہے. اللہ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مبارک وضو کا ہر حصہ جو ہے وہ باکمال ہے، جیسا کسی اور کو اللہ پاک نے عطا ہی نہیں کیا. جی السلام یا نبی، السلام یا نبی، جس میں نہریں شیر و شکر کی روا، جس میں نہریں شیر و شکر کی روا، جس میں نہریں شیر و شکر کی روا، اس گلے کی ندارت پہ لاکھوں سلام. میرے حضور پر سلام، خدا کے نور پر سلام. السلام یا نبی، السلام یا نبی. اب غالباً ایک ہی نمبر رہ گیا ہے، وہ کھلوا دیتے ہیں آپ کے لیے. جی 4. گرد ماہ دست انجم میں رخشہ ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. حضرت گرد ماہ کہتے ہیں چاند کو، گرد مطلب اطراف، اور دست انجم سے مراد یہ ہے کہ ستاروں کا ایک جم گٹا ہو، بہت سارے ستارے ہوں.
اور رکشاں ہلال، ہلال جو ہے نا وہ پہلے سے لے کے 3 تک کا جو چاند ہوتا ہے جو کمان کی طرح ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. تو رکشاں ہلال مطلب روشن ہلال. اور بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام. اصل میں یہاں پر جو ہے نا وہ بڑے زبردست انداز سے بدر کا نقشہ کھینچا گیا. اللہ کہ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوہ بدر میں تشریف لائے تو صحابہ کرام کا جو ادھر ادھر سے تشریف لانا تھا وہ کیسے تھا؟ وہ گرد ماہ چاند کے اطراف میں جب ستارے ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی شعر میں ذکر کیا تھا کہ جب چاند کے اطراف میں ستارے ہوتے ہیں ماہ اختر وہ بڑا خوبصورت محسوس ہوتا ہے. تو یہ چاند کے اطراف کو اس طرح بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، رونق افروز ہیں، اور پھر صحابہ کرام حضور کے حلقے میں موجود ہیں، گھیرا بنائے ہوئے ہیں. تو اور پھر وہ ہلال جو ہے وہ بھی اعلیٰ درجے کا درخشاں ہلال ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بدر کے اندر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں وہ کمپیریزن بھی ویسا ہی کیا ہے. دفع ظلمت یعنی جو اندھیرا تھا، ظاہر ہے جب چاند روشن ہوتا ہے اطراف میں ستارے ہوں تو ظلمت کہاں رہے گی؟ پھر تو اندھیرا چھٹ جائے گا اور آسمان روشن ہو جائے گا. تو ہوا کیا بدر کے اندر کہ جب ایسے رونق چہرے والے افراد موجود تھے اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تنویر کہکشاں ہیں، جب حضور کی جلوہ گری ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے کفر کے جو اندھیرے تھے اس کو دفع کر دیا، اور نور اور ایمان کے جو روشن جو نور تھے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بکھیر دیا اور حق کو جو ہے وہ غالب کر دیا اور باطل وہاں پر ختم ہو گیا. ماشاءاللہ. گرد ماہ دست انجم میرا شاہ ہلال، گرد ماہ دست انجم میرا شاہ ہلال، بدر کی دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام. ماشاءاللہ. آئیے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ صلاۃ والسلام میں شامل ہو جائیں. گل دستہ درود السلام. سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، نبی سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی